اس وقت جو یہ آپ کے سامنے مجھے موقع مل رہا ہے کہ میں آپ کے سامنے تھوڑا سا وقت لوں اور بات کروں. اور صدر صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے جو ہے یہ موقع دیا. اور یہاں پہ سردار عتیق صاحب اور منظور گیلانی صاحب بھی ہیں, الطاف بھٹ صاحب بھی بیٹھے ہیں. میرے چھوٹے بھائی ابھی تھوڑی دیر پہلے احمد بن قاسم بات کر رہے تھے صدر صاحب آپ کے آنے سے پہلے, اور انہوں نے بہت خوبصورت بات کی. اور چھوٹی عمر میں جو ہے ان کو جس امتحان سے وہ گزرے ہیں اور جس تجربات سے گزرے ہیں, جو انہوں نے چھوٹی عمر میں بہت وزڈم کی بات کی ہے, بہت خوبصورت بات کی ہے انہوں نے. میں ایک چیز سے بس آپ کو 2-3 چیزیں آپ سے کہوں گا, اور ہم اپنے بڑوں کو یہاں پہ سننے آئے ہیں. اور یہ بہت خوبصورت صدر صاحب آپ نے جو یہاں پہ, اور پکس نے ہمارے بھائی عبداللہ خان صاحب نے, اور صدر صاحب آپ نے جو یہ موقع دیا ہے, اور شہریار آفریدی صاحب آپ نے جو ہے یہاں پہ عزت بخشی, سردار عتیق صاحب آپ سب یہاں پہ موجود ہیں. ایک چیز میں آپ سے کہوں گا کہ وقت بہت جلدی گزرتا ہے اور ہم بھول جاتے ہیں, لیکن آج سے 10 سال پہلے میں آپ کو بتاؤں, پاکستانیت پہ بات کرنا آج سے 10 سال پہلے, میں 2007, 8, 9, 10 کی بات کر رہا ہوں. 10 سال پہلے پاکستانیت پہ جو بات کرتا تھا وہ ایکسٹریمسٹ, شدت پسند, نفرت پھیلانے والا, خطے میں لڑائی کروانے والا, دوسروں کے خلاف نفرت پھیلانے والا سمجھا جاتا تھا. اور انفارچونیٹلی میں صحافی ہوں, ہمارے پاکستانی میڈیا کے اندر اس چیز کو بڑا ہائی لائٹ کیا جاتا تھا کہ جو پاکستانیت پہ بات کرے گا, جو پاکستان کی بات کرے گا, وہ نفرت پھیلا رہا ہے. ہم نے پاکستانیت کی بات نہیں کرنی ہے, ہم نے اپولوجیٹک ہونا ہے, ہم نے شرمانا ہے, ہم نے چپ ہونا ہے, ہم نے آواز اپنی نیچی رکھنی ہے. یہ 10 سال پہلے سچویشن تھی. جن لوگوں نے اس وقت گراؤنڈ پہ کام کیا ہے ان کو پتہ ہے کہ ان کو اپنے ملک کے اندر ان سے لڑا گیا, ان کی آواز دبائی گئی, ان کو کوشش کی گئی کہ وہ نہ میڈیا میں آئیں, نہ وہ بول سکیں, اور نہ وہ اپنی یہ بات کر سکیں اور پاکستانیت کی بات نہیں کر سکے. اس لیے میں عبداللہ خان صاحب, میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, میں آپ کو سلیوٹ کرتا ہوں. آپ نے یہ پروگرام پکس نے جو یہ آغاز کیا, اور صدر صاحب آپ نے اس کو پلیٹ فارم دیا, آپ نے بھی ہمیشہ اس پہ بات کی. پاکستانیت جو ہے یہ آج مین اسٹریم میڈیا میں بات ہو رہی ہے. یہ چھوٹی کامیابی نہیں ہے, یہ 10 سال ایک وقت ہوتا ہے, ایک پوری جنریشن ایک طرح سے ہو جاتی ہے, بچے بڑے ہو جاتے ہیں, چیزیں لوگ بھول جاتے ہیں. اس لیے میں آپ کو صرف یہ یاد دلا رہا ہوں کہ آج ہم پاکستانیت, میرے لیے یہ ایک مقدس لفظ ہے, اس کو پاکستانیت کو آج جب میں اسٹیج پہ دیکھ رہا ہوں میں یاد کر رہا ہوں کہ وہ وقت تھا 10 سال پہلے, واقعی میڈیا کے اندر آپ کی آواز کو دبایا جاتا تھا. اگر آپ پاکستان اور پاکستانیت, پاکستانی نیشنلزم, پاکستانی قومیت کی بات کریں, یہ دبائی جاتی تھی. تو یہ ایک بہت بڑا پروگریس ہوا ہے, یہ ہم بہت آگے نکل چکے ہیں. تو یہ بہت ایک سیلیبریٹ کرنے والی چیز ہے. ایک بات میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں, دوسرے میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ تو 10 سال پرانی بات ہے. آپ میں سے بہت سے جو پیچھے اسٹوڈنٹس ہیں اس وقت تو بہت چھوٹے ہوں گے, وہ 10 سال پرانی بات ہے. 5 سال پہلے تک کشمیر پہ پاکستانی میڈیا اور کچھ حلقے سول سوسائٹی کے کشمیر کا لفظ اور کشمیر پہ بھی بات کرنے سے گریز کرتے تھے, اور جو بات کرتے ہیں ان کی آواز دبائی جاتی تھی. یہ کوئی پرانی بات نہیں ہے, اور یہ اس سے بھی بڑی کامیابی ہے کہ 5 سال کے اندر یہ ایک بہت بڑی ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے. اس میں بہت لوگوں نے کام کیا ہے, اس میں بہت لوگوں کی آوازیں ہیں. یہاں پہ الطاف بھٹ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں سالوں سے, یہاں پہ پروفیسر تقدس گیلانی صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں, یہاں پہ آنریبل منظور گیلانی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, سردار مسعود خان صاحب خود جو ہیں کشمیر پہ بات کب سے کر رہے ہیں, سردار عتیق صاحب. کشمیر پہ 5 سال پہلے بھی یہی سچویشن تھی. 5 سال, اور میں ایک جرنلسٹ ہوں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, ایک بہت بڑے میڈیا ہاؤس, وہ نہیں جس کے بارے میں سب بات کرتے ہیں, ایک اور میڈیا ہاؤس, ایک بہت بڑے میڈیا ہاؤس میں آج سے 5 سال پہلے کشمیر پہ ایک پروگرام کی پلاننگ ہو رہی تھی. اور اس پلاننگ کے لیے جو ہے جو مالکان تھے اس چینل کے, انہوں نے سٹیپ لیا, انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں کرنا چاہیے, ٹرائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ریٹنگز جو ہے وہ پالیٹکس پہ اور یہ چکن فائٹس جو ہوتی ہیں پولیٹیشنز کی اسکرینز کے اوپر, اس پہ ریٹنگز ہوتی ہیں, لیکن کشمیر پہ ٹرائی کرتے ہیں. بہت ہی قابل
مارکیٹنگ ایگزیکٹوز کراچی سے اسلام آباد آتے ہیں, میٹنگ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم نے پوری اسٹڈیز کی ہیں, کشمیر پہ ریٹنگز مل نہیں سکتی, کشمیر پہ جو ہے وہ اشتہار نہیں آئے گا, مشتہر جو ہے وہ پیسہ نہیں دے گا کشمیر کے اوپر, اس پہ لوگ انٹرسٹڈ نہیں ہیں, لوگ وہی چکن فائٹس اور پالیٹکس سننا چاہتے ہیں, جو کہ فیکٹ ہے, اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے, وہ بھی صحیح ہے. لیکن مالکان نے رسک لیا, انہوں نے کہا ٹرائی کر لیتے ہیں, ایک فارمیٹ ہے, جو پروگرام کو ترتیب دے رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر پہ بھی ریٹنگز آ سکتے ہیں, اور کشمیر پہ کشمیر کے بارے میں لوگ سننا چاہتے ہیں اگر طریقے سے پیش کیا جائے, اور وہی ہوا. اور آپ کو میں بتاؤں کہ 5 سال پہلے یہ چیز ہوئی تھی, اور اس ادارے کے اندر بھی بہت سے لوگوں نے کہا کہ نہیں, یہ اس پہ بات نہ کی جائے, اور باہر بھی جو ہے, اور یہ کوششیں ہوتی تھیں. لیکن ہوا یہ, اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں میں آپ کو بتاؤں کہ وہ پروگرام جو ہے جب لانچ ہوا تو ٹاپ 5 ریٹنگز میں تھا, جیو ایکسپریس, ڈان, یہ بڑے بڑے جو چینل ٹاپ 5 میں اس کی ریٹنگز رہیں اس وقت بھی. اور یہ تبدیلی 5 سال پہلے تک, آپ میں سے بہت سے لوگ یاد کریں گے, 5 سال مطلب کام تو بہت کشمیر پہ سالوں سال سے ہو رہا ہے, 50-60 سال سے ہو رہا ہے, لیکن میڈیا کے اندر, میں میڈیا اور سول سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں, 5 سال پہلے بھی بہت فائٹ کیا جاتا تھا. الطاف بھٹ صاحب, آپ کو تو پتہ ہے کہ کس طرح آواز بند کی جاتی تھی, اور ایسے بڑے حلقے تھے انفلوئنشل سول سوسائٹی کے میڈیا میں جو کشمیر پہ بات نہیں ہونے دیتے تھے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی ہماری پروگریس ہوئی ہے کہ پاکستانیت پر, کشمیر پر جو ہے 10-15 سالوں کے اندر جو ہے, یہ ان 5-10 سالوں میں جو ہے بہت بڑی چینج آئی ہے. اب میں آپ کو صرف 2 چیزیں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں, اور میں اسٹیج چھوڑ رہا ہوں. ایک چیز میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کشمیریت جو ہے وہ پاکستانیت کو تقویت دیتی ہے, اور کشمیر کی آواز جو بند کرنا چاہتے تھے, جو پچھلے 60 سالوں سے کشمیر کی آواز اور کشمیریوں کی آواز بند کرنا چاہ رہے تھے, ان کے ساتھ دیکھیں کیا ہوا ہے. آج ہوا یہ ہے کہ دنیا کے جو 2 سب سے بڑے اخبار ہیں, واشنگٹن پوسٹ اور نیو یارک ٹائمز, اب وہ ٹکٹ بھیج کر کشمیری صحافیوں کو, چاہے وہ انڈیا میں ہوں, کام کر رہے ہوں انڈین میڈیا میں, یا انڈین آکوپائڈ کشمیر میں, مقبوضہ کشمیر میں کام کر رہے ہوں, یا دنیا یا پاکستان میں ہوں, یا دنیا بھر میں کہیں اور پھیلے ہوئے ہوں, آج انہیں وہ پورے صفحات نیو یارک ٹائمز کے جو حکومتیں $10 ملین خرچ کر کے ایک پیج پہ اشتہار ڈالتی ہیں. ایک دفعہ تو ہماری گورنمنٹ نے بھی کیا تھا, یاد سے کوئی 20 سال پہلے, میرے خیال میں کشمیر کے اوپر ہی تھا وہ بھی, اور پیسے دیتی ہیں. انڈیا جو ہے وہ انکریڈیبل انڈیا کیمپین کے لیے ان اخبارات میں اور ٹی وی چینلز پہ بڑا پیسہ دیتا ہے. آج کشمیریوں کی آواز دنیا میں اتنی آگے جا چکی ہے کہ نیو یارک ٹائمز کشمیری صحافی اور کشمیری جرنلسٹ کو بلاتے ہیں, اور وہ پورا وہ پیج جس کے لیے حکومتیں $10 ملین پے کرتی ہیں, آج وہ کشمیریوں کو مفت میں وہ بڑے بڑے اخبارات اور چینلز, اور الجزیرہ اور TRT ورلڈ اور گارڈین اور نیو یارک ٹائمز اور واشنگٹن پوسٹ, یہ بڑے بڑے چینلز دے رہے ہیں. اور BBC.com پہ اور CNN.com پہ وہ آرٹیکلز پبلش ہو رہے ہیں. میں آپ کو پھر بتاؤں کہ آج سے 5 سال پہلے انڈیا پہ آپ بات نہیں کر سکتے تھے ان چینلز, ان پلیٹ فارمز کے اوپر. ایک آرٹیکل انڈیا کی کرٹیسزم میں پبلش ہو نہیں سکتا تھا. آج بالکل دنیا چینج ہو گئی ہے 5 سال کے اندر. اور وہ جو تاریخی لمحہ ہے, ہم سب نے دیکھا, آپ سب نے جو ہے فالو کیا, وہ تاریخی لمحہ تھا جب برہان وانی نے, قربانی دینے والے کشمیر میں بہت سارے ہیں, ایسے اتنے نام ہیں جو ہم ابھی لسٹ بھی نہیں کر سکتے, بہت لمبی لسٹ ہے. لیکن اللہ نے جو ہے چوز کیا اس نوجوان کو, برہان وانی کو. 2016 کے بعد سے جس طرح سے کشمیر انٹرنیشنلائز ہوا ہے, اور جس طریقے سے کشمیریوں کی آواز دنیا بھر میں پھیل گئی ہے, میں تو کہتا ہوں کہ میں ایک پاکستانی صحافی ہوں, مجھے شرم آتی ہے. ہم صحافی جو ہیں وہ کشمیریوں کی آواز اس طریقے سے شاید دنیا میں نہ پہنچا سکے. ہم نے بہت کام کیا, ہماری بڑی پاکستان میں بڑی قربانیاں ہیں, اور آخری پوائنٹ میرا وہی ہوگا, اسی پہ میں بات کرنے جا رہا ہوں. لیکن ہم صحافی جو ہیں, ہم پاکستان میں شاید کشمیریوں کی آواز اس طریقے سے نہ پہنچا سکے جس طریقے سے یہ 4 سال کے اندر 2016 سے برہان وانی کی شہادت کے بعد سے کشمیریوں کی آواز. تو کشمیریت جو ہے, جنہوں نے کوشش کی تھی کشمیریت کو دبانے کی, آج وہ بھارت میں
اپنے پیسے سارے 60 سال خرچ کرنے کے باوجود انکریڈیبل انڈیا کے نام پر ملینز آف ڈالرز بی بی سی اور سی این این اور نیو یارک ٹائمز اور واشنگٹن پوسٹ کو دینے کے باوجود آج وہ کشمیری صحافیوں کے آرٹیکلز، کشمیری جو سیاسی کارٹونسٹ ہیں جو نیو یارک ٹائمز میں اپنے کارٹون چھاپ رہے ہیں اور انڈیا کو ایکسپوز کر رہے ہیں، وہ نہیں روک سکے ملینز آف ڈالرز خرچ کرنے. یہ بہت بڑی ایک کامیابی ہوئی ہے اور یہ کشمیریت کے لیے، پاکستانیت کے لیے اور کشمیر اور پاکستان کے لیے. آخر میں آپ کو صرف یہ کہوں گا کہ پاکستان کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. ہمارے ہاں سیاسی سرکس چلتے ہیں، ہمارے ہاں بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن پاکستان نے کشمیریوں کے بعد سب سے بڑی قربانی کشمیریوں کے لیے پاکستان نے دی ہے. پاکستان بہت کچھ کر سکتا تھا. آپ نے بھی دیکھا پالیٹکس جو فالو کرتے ہیں کہ سودان نے جو ہے 2-3 اقدامات کیے، ان کے لیے دنیا کے دروازے کھل گئے. انہوں نے اسرائیل کو قبول کر لیا، انہوں نے شریعت لاز ختم کر دیے اور انہوں نے اور بہت کچھ کر دیا، تو ان کے لیے دروازے کھل گئے دنیا کے. اور دوسرے ممالک ہیں بہت کچھ کر رہے ہیں اور ان کے لیے دروازے کھلتے ہیں. پاکستان کو بہت ساری آفرز ہوئیں ان 50-60 سالوں کے اندر. پاکستان بھی اگر کوئی ایسا رستہ اختیار کرتا اور کشمیریوں کا ساتھ چھوڑتا تو بہت ساری مشکلوں سے پاکستان نکل جاتا. پاکستان نے ساتھ نہیں چھوڑا. پاکستان آج بھی کھڑا ہوا ہے، پاکستان کل بھی کھڑا رہے گا. اس ملک کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں. اس ملک نے دنیا کی تاریخ، دنیا کی سیاست تبدیل کی ہے. اس ملک نے یہ ملک جو ہے اس نے پورے ویسٹ کو اور یہ جو ویسٹرن کیپٹلزم ہے اس کو جتوایا تھا. کولڈ وار کے اندر سوویت یونین کو ڈیفیٹ کیا تھا. جب امریکہ اور بڑی طاقتیں جو ہیں وہ کام جو نہیں کر سکی وہ پاکستان نے کر دکھایا اس خطے کے اندر. یہ معمولی ملک نہیں. اس ملک کے ڈی این اے کے اندر جو ہے وہ جیت اور کامیابی ہے. اور کیونکہ پاکستان کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، یہ جیتا ہوا کاز ہے. میں آج بھی ہلتا ہوں اس بات سے جو میں نے صرف پہلی دفعہ سردار صاحب آپ سے سنی تھی جب آپ ڈپلومیسی میں ایک بہت بڑا اور زبردست نام تھے، اور کسی نے سوال پوچھا تھا کہ کشمیر پہ ہم بات کرتے رہتے ہیں، یہ کشمیر ہوگا کب آزاد؟ کب تک لڑتے رہیں گے؟ کب تک ہم یہ کرتے رہیں گے ساری چیزیں؟ آپ کو لگتا ہے آپ کو تھوڑا سا بھی کوئی وہ ہے فیتھ کہ کشمیر ہوگا آزاد؟ کب ہوگا؟ اور اگر ہوگا کب ہوگا؟ سردار صاحب نے بغیر جھجک کے کہا تھا مجھے کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ ہم آزادی اور کشمیر کی لبریشن کی طرف نکل چکے ہیں. یہ جیتا ہوا کاز ہے. یہ صرف وقت اور عمل کا جو ہے وہ تقاضا ہے، بس تھوڑا سا. اور یہ تقاضا، یہ پروسیس، یہ ٹائم، یہ تھوڑا سا پروسیس، کچھ وقت اور کچھ عمل، اور وہ شروع ہو چکا ہے. ہم واپس نہیں جا رہے، کشمیری واپس نہیں جا رہے، ہم جیت کی طرف نکل چکے ہیں. آپ کا کاز، ہمارا کاز جیتا ہوا کاز ہے. وقت اور تھوڑا سا عمل کی بات ہے. دنیا کو انگیج کریں. اور میں صرف آخر میں بس یہ کہوں گا، یہ ڈپلومیسی کی تھوڑی سی بات ہے، اس پہ ہم آگے بھی سنیں گے سردار صاحب کو بھی اور شہریار آفریدی صاحب کو بھی. لیکن میں آپ سے صرف ایک صحافی ہونے کے ناطے یہ کہوں گا، آپ جو اسپیشلی جو ینگ ہیں، کہ انگیج کریں دنیا کو، پازیٹیولی انگیج کریں. کوئی کاز دنیا میں نہیں جیتا بغیر انگیجمنٹ کے، چاہے وہ آذربائیجانیوں کا کاز ہے ارمینیا کے خلاف، چاہے وہ فلسطینیوں کا کاز ہے. فلسطینیوں نے دنیا کی کوئی زبان نہیں چھوڑی جس میں انہوں نے اپنے کاز کے اوپر ناولز اور ڈرامے اور تھیٹر نہیں لکھے. آج اگر ایک بھی فلسطینی یورپ کے یا دنیا کی سڑکوں کے اوپر پروٹیسٹ کے لیے نہیں نکلتا تو برازیل اور ارجنٹینا سے لے کے ڈنمارک اور جاپان اور لوگ تیار خود ہوتے ہیں نکلنے کے لیے. اور جو کوفیہ ہے اور جو فلسطینیوں کا جو قومی لباس ہے جو سر پہ مرد پہنتے ہیں، وہ پہن کے وہ سمبل بن چکا ہے فریڈم کا. میری نظر میں جو کشمیریوں کے سمبلز ہیں آزادی کے، کشمیریوں کے جو سمبلز ہیں کلچرل ثقافتی سمبلز جو ہیں، وہ کسی بھی دنیا میں کسی بھی اور کاز سے سب سے زیادہ ہیں. کشمیریوں کی جو تاریخ ہے ریزسٹنس کی، مزاحمت کی، اس کا کوئی مثال نہیں ہے. بے نظیر تحریک مزاحمت ہے یہ. اور اس پہ بہت کچھ ہے جو ہم نے نہیں کیا، جو ہم کر سکتے ہیں. دنیا کو انگیج کریں، کلچر کو، کشمیری کلچر کو آگے لے کے جائیں. جو کشمیری لباس ہے یہ سمبل آف ریزسٹنس دنیا میں بننا چاہیے. جو کشمیریوں کی ریزسٹنس کی کہانیاں ہیں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. تو اس کو آگے بڑھائیں، دنیا کو انگیج کریں، پازیٹیو رہیں.
اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمیں بٹر، ہمیں غصہ ہمیں ضرور ہے. ایک کشمیری کو جو غصہ ہوگا، ایک احمد بن قاسم یا ڈاکٹر مجاہد گیلانی جو کھڑے ہو کے یہاں پہ بات کریں گے غصے کے اندر، ان کو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن باقی جو میرے یہاں پہ پاکستانی بھائی بہنیں اور جو باقی کشمیری ہیں، میں آپ سے ضرور کہوں گا کہ دنیا کو پازیٹیولی انگیج کریں. پازیٹیو انگیجمنٹ، اپنا پٹ یور بیسٹ فیس فارورڈ، بہترین فیس. دنیا کو کسی کو گالی نہ دیں، کسی کو آپ یہ نہ کہیں کہ آپ نے کیا کیا اور آپ نے کیا نہیں کیا. پازیٹیو انگیجمنٹ کریں، کیونکہ دنیا آپ کا ساتھ دینا چاہتی ہے. جب ہمارے ڈپلومیٹس نے، اور ہم نے دیکھا ہے اپنے ڈپلومیٹس کو، جب انہوں نے آگے چل کے، اور جس خوبصورتی سے ہمارے ڈپلومیٹس کام کرتے ہیں، جب انہوں نے آگے قدم بھی بڑھایا اور ہاتھ بھی بڑھایا، لوگوں نے سپورٹ کرنا چاہا. کچھ اور کوتاہیاں شاید ہو گئی ہوں گی، لیکن دنیا ہمیں سپورٹ اس پہ کرنا چاہ رہی ہے. پازیٹیو انگیجمنٹ کریں. اور آپ کا پھر سے بہت شکریہ.